وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الحمد لله وحده على ومجده وسلعونه وتوسلا وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے. درست لفظ ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لغو لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی شناسائی و معرفت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 6 ہے اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے میم الجمع میں قرۂ ثلاثہ کا مذہب کیا ہے. یعنی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میم الجمع میں جو قرۂ ثلاثہ کا مذہب ہے وہ پیش کروں گا. لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ کسی بھی قسم کے سوال کی بعد میں ضرورت پیش نہ آئے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین کرام و طلباء کرام، آج جو ہمارا سبق ہے وہ قرۂ ثلاثہ کے نزدیک میم الجمع میں کیا جو ہے وہ اختلاف ہے وہ ہم پڑھیں گے. میم الجمع میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مذہب ہے. سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہوگی طلباء کرام سے خصوصی طور پہ کہ وہ کاپی پنسل لے کے جو ہے نا وہ بیٹھا کریں، سبق سنا کریں، اچھے طریقے سے اس کو لکھا کریں، پہلے لفظ بلفظ نوٹ کیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ سبق کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو میں آپ کے سامنے بعد میں جو ہے وہ پیش کر سکوں اور آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دے سکوں. تو اس لیے پہلے لکھا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کیا کیا کریں، یاد کیا کریں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ پڑھنے کی مشق کیا کریں. طلباء کرام یہ بات یاد رکھیں کہ درۃ المدیہ سے جو ہے وہ میں یہ اسباق جو ہے وہ کیونکہ عربی عبارت ہوتی ہے تو اس عربی عبارت کو اردو میں آسان فہم کے ساتھ جو ہے اس کا خلاصہ اور جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی جو خواہش ہے اور جن لوگوں کو سیکھنے کا شوق ہے وہ کیا کر سکیں، ان کے لیے سیکھنا آسان ہو سکے. کیونکہ اس کی جو ہے وہ عبارت کی مشکل ہونے کی وجہ سے بہت سے جو طلباء ہیں وہ کتراتے ہیں کیونکہ ان کا دل ہوتا ہے کہ جتنا آسان سا کوئی استاذ جو ہے وہ ہمیں سمجھائے آسان طریقے سے، یعنی جو نچوڑ ہوتا ہے، جو لب لباب ہوتا ہے سبق کا، وہ ہمیں بس کیا کر دے، اس کو ہمیں بتا دے اور تاکہ ہم اس کو کیا کر سکیں، آسانی سے سیکھ سکیں. تو یہ میرا جو ہے وہ مشن ہوتا ہے کہ جتنا آسان ہو سکے میں اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے، جو لب لباب ہوتا ہے، وہ یہ میری بڑی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے کیونکہ میں بہت ساری کتب سے جو ہے وہ اس کو حل کر کے آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا رہے، آسانی رہے. تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ میم الجمع یعنی ہم، کم اور تم، ان میں جو ہے وہ میم الجمع میں جو ہے وہ قرۂ ثلاثہ کا کیا مذہب ہے. یاد رکھیں امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ قراءت ثلاثہ کے پہلے امام ہیں، ان کے نزدیک جو میم الجمع ہے اس میں وصلاً کیا ہوگا، صلہ ہوگا، بشرطے کے بعد والا حرف کیا ہو، متحرک ہو. یعنی اگر بعد والا حرف متحرک ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو پھر کیا کریں گے، ملانے کی صورت میں صلہ کریں گے وگرنہ وقف کی صورت میں صلہ نہیں کریں گے. جیسے کہ علیکم انفسکم، ٹھیک ہے، ملائیں گے تو پڑھیں گے علیکم انفسکم. اگر وقف کریں گے تو پھر وقف میں میم ساکن ہی پڑھیں گے، اس کو صلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، علیکم ہی پڑھیں گے. جیسے علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وصلاً کیا کریں گے، صلہ کریں گے. لیکن امام یعقوب اور امام خلف بن ہشام کے نزدیک جو ہے وہ کوئی صلہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ محترم طلباء کرام نوٹ کر لیں کہ میم الجمع کے بعد حرف ساکن ہو یا حرف مشدد ہو اور ہا سے پہلے
ایسا کسرہ ہو جو رسمن ہا سے متصل ہو یا یائے ساکنہ ہو، جیسے بہم الاسباب علیہم الذلہ، یہ حرف ساکن اور حرف مشدد کی کیا ہے؟ مثال ہے۔ تو اب وہاں کے کیا کریں گے کہ ہا سے پہلے ایسا کسرہ جو رسمن ہا سے کیا ہوا ہے؟ متصل، جیسے علیہم الاسباب، اور یہ جو ہا ہے یہ رسمن کیا ہے؟ میم سے متصل ہے، جیسے کہ کسرہ جو ہے وہ رسمن جو ہے وہ ہا سے متصل ہے، بہم الاسباب علیہم الذلہ۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ 3 قراتیں ہیں، اس صورت میں کیا ہوں گی؟ 3 قراء ہیں، تو تینوں کا نزدیک کیا ہے؟ اختلاف ہے، 3 مختلف قراتیں ہوں گی۔ پہلی امام ابو جعفر المدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہا کا کسرہ ہوگا اور میم کا ضمہ ہوگا۔ یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، یہ میں اصول جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کیا کر رہا ہوں؟ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میم جمع کے بعد ساکن حرف ہو یا مشدد حرف ہو تو ہا سے پہلے ایسا کسرہ ہو جو رسمن ہا سے کیا ہوا ہو؟ متصل ہوا ہو یا یائے ساکنہ ہو، تو وہاں پر کیا ہوں گی؟ وصلن یعنی ملانے کی صورت میں تینوں قراء کے نزدیک 3 قراتیں ہوں گی۔ نمبر 1 امام جعفر کے نزدیک جو ہے وہ ہا کا کسرہ ہوگا اور میم کا ضمہ ہوگا، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، بہم الاسباب اور علیہم الذلہ۔ اور آگے امام خلف کے نزدیک دونوں کا کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، یعنی بہم الاسباب ہے تو اس کو پڑھیں گے بہم الاسباب اور علیہم الذلہ، بہم الاسباب علیہم الذلہ، یعنی ہا اور میم دونوں کا کیا کریں گے؟ ضمہ کریں گے۔ اور آگے امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ میم کی حرکت کو ہا کی حرکت کے کیا کریں گے؟ تابع کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہا کی حرکت کسرہ ہے تو پھر میم پر بھی کیا کریں گے؟ کسرہ پڑھیں گے۔ اگر ہا کی حرکت جو ہے وہ ضمہ ہے تو پھر میم کو بھی مضموم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر ہا کی حرکت جو ہے وہ کسرہ ہے، بی ہی ہے، ہا کی حرکت ہے، کسرہ ہے، تو پھر میم کو بھی کیا کریں گے؟ مکسور پڑھیں گے، یعنی بہم الاسباب اور علیہم الذلہ۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے میں پیش کر دیا دوسرا اصول کہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ وصلاً 3 قراتیں ہوں گی، امام جعفر کے نزدیک ہا کا کسرہ اور میم کا ضمہ، اور امام خلف کے نزدیک دونوں مضموم پڑھیں گے، یعنی دونوں کو ہا اور میم دونوں کو ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ اور تیسرا جو امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ میم کی حرکت جو ہے وہ ہا کی حرکت کے مطابق ہوگی، اگر ہا مکسور ہے تو میم بھی مکسور، اور اگر ہا جو ہے وہ مضموم ہے تو میم بھی کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا دوسرا اصول میم الجمع کا۔ اور آگے امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ہا کے ضمے اور کسرہ کا جو ہے وہ قاعدہ ذرا مختلف ہے۔ میم کو سائڈ پہ کر کے صرف ہا کی ضمے اور کسرے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہا کو کسرہ کے بعد کسرہ سے، ٹھیک ہے، ہا کو کسرہ کے بعد کسرہ دے کر ہی کیا کریں گے؟ یعنی اگر ہا مکسور ہے تو میم بھی مکسور، یعنی ہا کو کسرہ کے بعد کسرہ دے کر پڑھیں گے، اور یا ساکنہ اگر آ گئی ہے ہا کے بعد تو پھر کیا کریں گے؟ یا ساکنہ کے بعد اس کو کیا پڑھیں گے؟ ضمہ دے کر پڑھیں گے، جیسے یلہہم الاعمال اور یغنیہم اللہ اور وقیہم السیئات۔ اب یہاں سورہ الحجر میں یلہہم اللہ، اور سورہ نور میں یغنیہم اللہ، اور سورہ المؤمن میں وقیہم السیئات۔ یہاں پہ جو ہے وہ سوال آ جاتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ میم کو کسرہ دے کر کیوں نہیں پڑھا گیا؟ تو یہاں پہ سوال کا جواب یہ ہے، تینوں صورتوں میں یلہہم اللہ، یغنیہم اللہ اور وقیہم السیئات سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ قاعدہ ہے نا امام یعقوب کا کہ جو میم ہے وہ ہا کے حرکت کے کیا ہوگی؟ تابع ہوگی۔ اب یہاں پہ ہا جو ہے وہ مکسور ہے لیکن میم مضموم ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ یا جو ہے وہ بنا کی وجہ سے کیا ہے؟ محذوف ہے، یعنی حذف ہونے کی وجہ سے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ضمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں قاعدہ آ گیا ہے کہ کسرہ کے بعد کسرہ ہی پڑھیں گے، لیکن اگر یا ساکنہ آ جائے، اگر یا ساکنہ، یہاں بھی یا ساکنہ ہے لیکن یا ساکنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی وجہ سے محذوف ہے، حذف ہے، تو اس لیے جو ہے وہ حذف ہونے کی وجہ سے میم کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم مضموم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام یعقوب کا قاعدہ تھا۔ امام رویس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ ضمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا کا اور میم کا دونوں کا کیا کرتے ہیں؟ ضمہ پڑھتے ہیں۔ اور امام روح رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ دونوں کا کیا کرتے ہیں؟ کسرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ قاعدہ یاد رکھیں کہ میم جو ہے وہ وقف کی حالت میں تو ساکن ہوگی، لیکن ہا جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ 3 قراتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قرات جو ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر کے نزدیک جو ہے
وہ امام جعفر اور امام خلف دونوں کے نزدیک جو ہے وہ کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یلہی ملا اور یغنی ملا، ٹھیک ہے. لیکن امام رویس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسرہ کے بعد کیا ہوگا، ضمہ ہوگا. یعنی یلہی ہے، یلہی ملا ہے تو کیا پڑھیں گے، یلہی ہم اللہ، یغنی ہم اللہ، واقی ہم السیئات. یعنی دونوں کا کیا کریں گے، کسرہ کے بعد اگر آ گیا ہے یعنی یلہی ہے نا تو کسرہ کے بعد کیا کریں گے، ضمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یلہی ہم اللہ، یغنی ہم اللہ اور واقی ہم السیئات، ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ہے وہ کلمات میں صرف ان تین کلمات سے کے علاوہ امام جو رویس ہیں وہ صرف یہ کسرہ کے بعد ضمہ پڑھتے ہیں ان تین کلمات کے اندر. ان تین کلمات کے علاوہ جو ہے وہ باقی کلمات کے اندر جو ہے وہ کسرہ یعنی کسرہ کے بعد جو ہے وہ اگر آ گیا ہے تو کیا پڑھیں گے، کسرہ اور یا ساکنہ کے بعد ہر جگہ میں کیا پڑھیں گے، ضمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن امام روح جو ہیں وہ قاعدہ جیسے میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے کہ وہ بھی ہا کی قرات کے اندر کیا کرتے ہیں، کسرہ کے بعد کسرہ اور یا ساکنہ کے بعد کیا کرتے ہیں، ضمہ پڑھتے ہیں. تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ تھا مختصر سا ہمارا آج کا سبق. میم الجمع میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مدعا ہے وہ میں نے خلاصہ اور لب لباب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ پوری جو ہے وہ قرات ہے، یہی پوری قرات کے اندر ان تینوں قراء کا جو ہے وہ ہا اور میم جمع کا جو ہے وہ یہی کیا ہوں گے، قاعدے فٹ ہوں گے. صلہ اور وقف کی حالت میں نے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ رکھ دیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لکھیں گے نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لکھ لیں گے تو فوراً آپ کو لکھنے کے ساتھ ہی کیا ہو جائے گا، سبق سمجھ میں آ جائے گا. مجھے نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.